ابھی قاری صاحب نے جو تلاوت کی ہے ماشاء اللہ رمضان کے سلسلے میں بہت سی آیتیں ہیں، ان سب کی تلاوت کیا، بہت ہی اثر ہوا، بہت ہی اچھا پڑھا بھی۔ اللہ تعالیٰ اس کی تشریح اور اس کی تفصیل کا کوئی موقع نہیں ہے، پھر انشاءاللہ کبھی کیا جائے گا۔ اس وقت جو دیر ہوئی تو مجھے یاد بھی نہیں تھا کہ مجھے بیان کرنا، اپنے علاج معالجے کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی، وہ سب ضروری تھی، اس بنا پر اس میں دیر بھائی لوگوں کا بیان بھی کرنا ہے۔ میں کہا اچھا، ہم کو تو پتہ بھی نہیں، یاد بھی نہیں ہے۔ آج طبیعت نہیں، بہت سست تھی میری، اسی وقت تھوڑی سی ٹھیک بھی ہوئی تھی۔ بہت مشکل ہوا تراویح پڑھنا، بیٹھ کے تراویح پڑھنا بھی مشکل ہے، کیونکہ وہ حصہ تھوڑا سا کمزور ہو رہا ہے، تو کسی دوسرے بلڈ پریشر وغیرہ کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا وشی سی بھی رہتی ہے۔ اس وقت طبیعت ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے آپ حضرات کہ اللہ تعالیٰ صحت بھی عطا فرمائے اور قوت بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان باتوں کو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے۔ میں نے ابھی بیان کیا تھا کہ ہدایت کے لیے اول سبب صحت ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا ہے اس کو کہ ہدایت کے من جملہ اسباب کے اول سبب صحت ہے۔ جب صحت ہوگی تبھی کچھ عمل بھی کر سکتا ہے، اگر صحت ہی نہیں تو ہدایت کا مکلف ہی نہیں ہے۔ اس بنا پر صحت بھی مطلوبات شرعیہ میں سے، اس کی حفاظت، اس کی دیکھ بھال بہت ضروری ہے۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں دماغ پر تیل جو رکھواتا ہوں سر پر، وہ اس لیے کہ سرکاری مشین ہے، اس کی حفاظت میری ذمہ ہے۔ یہ نیت تھی، یہ دماغ صحیح ہوگا تو ہم اس سے کام کر سکیں گے۔ اس بنا پر صحت کی حفاظت بھی ضروری ہے اور مطلوب شرعی بھی ہے، بہت بڑی بات ہے۔ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ وداووا مرضاکم بالصدقات وادفعوا انواع البلاء بالدعاء، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت محمد صاحب کہہ گیا تھا تو جمعہ میں انہوں نے کہا تمہیں بیان کرو، تو اسی حدیث کو میں نے بیان کیا، ظاہر ہے کہ سب لوگ خوش ہوئے۔ حدیث ہے حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، اپنے اموال کی حفاظت کرو زکوٰۃ دے کر کے۔ یہ بھی ایک کہتے ہیں کہ ایک ایمانی بات ہے۔ ہمارا اللہ تعالیٰ ضرور ہماری حفاظت فرمائے گا۔ ہمارے یہاں 1947 میں یا کسی وقت جب فساد ہوا تھا الہ آباد میں بہت زبردست، سب دکانیں جلا دی گئی تھی۔ ایک دکان خدا بخش بہت مشہور دکان تھی، وہ بچ گئی۔ لوگوں نے کہا بھائی آپ کی دکان کیسے بچ گئی؟ اب دیکھیے یقین کی بات، انہیں کے لڑکے تھے قاری عبداللطیف صاحب جو جواہر نہرو وغیرہ کے ساتھیوں میں سے تھے، بہت بڑی دکان تھی، آنا جانا۔ کہا آپ کی دکان کیسے بچ گئی؟ کہا ہم کی زکوٰۃ دیتے ہیں، اس وجہ سے بچ گئی۔ اتنا یقین کے ساتھ کہا سب دکانیں جل گئی، اور جلتے جلتے دکان جلتے ان کی دکان تک بھی آگ پہنچ گئی، اور سب سے قریب دیاسرائی کے ڈبے رکھے ہوئے تھے، اس کے باوجود بچ گئی۔ یہ اللہ حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، زکوٰۃ دے کے اپنے اموال کی حفاظت کو۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طریقے بھی بتلائے ہیں، جیسے حکیم ڈاکٹر حکومت بتلاتی ہے طریقے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بھی ایسے بتلائے ہیں کہ اگر اس کا یقین ہو تو انشاءاللہ ضرور اس کے ثمرات ظاہر ہوں گے۔
اور لوگوں پر ظاہر ہوتے بھی. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی ایک دفعہ تشریف لائے مدرسے میں. جمعہ کا دن تھا. اتفاق میں ڈھونڈ رہا تھا, ڈھونڈتے رہتے, کہیں ملا, آپ کے سفر ہی میں کہیں آئے جمعہ کے دن اور بیان کیا مدرسے میں. جمعہ کے دن یہ بھی بیان کیا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ میرے پاس کوئی سائل آیا. میں نے باندھی سے کہا, اپنی لوڈی سے, کہ انڈے جو رکھے ہوئے ان کو دے دو. اس نے دے دیا, انڈے دے دیا. صبح کے وقت, شام کے وقت ٹوکرے میں ایک شخص لے کر کے آیا انڈے. دیکھا تو انڈے تھے. اس کو شمار کرنے لگے. ہمارے یہاں تو عجیب انداز سے کہتے تھے, شمار کرنے لگے. یہی عبداللہ بن مبارک, سید عبد القادر جیلانی, امام شاہ وصی اللہ صاحب کے مجموعے سے یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں. سب کا تینوں بزرگ کا نام ہے. تو عبداللہ ابن مبارک اس کو شمار کرنے لگے. حضرت بھی خاص انداز سے اس کو کہتے شمار کرنے لگے. تو اس میں انڈے کتنے نکلے؟ 90 نکلے. فرمایا کہ تم نے کتنے انڈے دیے تھے؟ کہا ہم نے 9 انڈے دیے تھے. ایک انڈا ہم نے بچا لیا تھا, اس سے آپ کا افطار کا کام چلے گا. آپ کے افطار کے لیے ایک انڈا بچا لیا. بہت آہ سرد کھینچی. کہا تم نے 10 انڈے کا نقصان کر دیا میرے. اس واقعے کو بہت پیار کرتے کیونکہ اسی انداز کے تھے ماشاء اللہ صاحب کے. بہت انداز یہی تھا بالکل. سیدنا عبد القادر جیلانی اور کہا تم نے ہمارے 10 انڈے کا نقصان کر دیا. حضرت عبداللہ بن مبارک نے اتنا ہی کہا. سیدنا عبد القادر جیلانی اس پر مست ہو گئے. کہا یہ حضرات تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا اور سمجھتے تھے کہ اس عہد میں ہم کو کبھی گھاٹا نہیں ہوگا. وہ سمجھتے تھے کہ ہم ایسی ذات سے معاملہ کر رہے ہیں کہ اس معاملے میں خسارے کا کوئی اہتمام نہیں ہے. ایسی چوکھٹ کو انہوں نے پکڑا تھا, اس چوکھٹ پر کوئی خاطر نہیں ہوا کرتا, قائب و خاطر. سیدنا عبد القادر جیلانی مست, اور پھر کو وہاں شاہ وصی اللہ صاحب مست, بڑے انداز سے سوچنا تھے. ایمانی اس واقعات ہیں. خرچ کرنا اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. اللہ کی عبادت کرو اور کھانا بھی کھلایا کرو. کھانے کے جو فضائل ہیں ان کو مستحضر رکھو. ہم نے عبداللطیف بھائی کے بیان کیا تھا اس پر, سب لوگ تھے تو وہ بہت خوش ہوئے. کہا کہ کھانا کھلانے پر میری بیوی کو کچھ اشکال ہوتا ہے, تم نے بیان کر دیا, خوش ہو گئی. وہ میرا معاملہ بڑھ گیا تمہارے بیان سے. اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. اطعام طعام بہت بڑی چیز ہے. اطعام طعام میں نیت بھی یہ کرو, تانیس و قلوب اخوان, اپنے بھائیوں کے قلوب کو مانوس کرنے کے لیے, اور تطیب و قلوب اخوان, اپنے بھائیوں قلوب کو خوش کرنے کے لیے. کیونکہ کھلانے پینے سے آدمی مانوس ہو جاتا ہے, کیا پیتا ہے کہتا ہے فوراً مانوس ہو جاتا ہے. اس بنا پر کتنی زبردست بات ہے. امام غزالی لکھتے ہیں کہ اطعام طعام, دعوت طعام کے لیے 3 شرطیں ہیں. یہ نیت کرو کہ اپنے بھائیوں کے دل کو ہم خوش کریں گے, یہ نیت کرو کہ اپنے بھائیوں کو ہم مانوس کریں گے. بیٹھ کے کھانے پینے سے آدمی مانوس ہو جاتا ہے. اور تیسری بات فرمائی بہت زبردست, وَالتَّسَنُّنُ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فی اطعام طعام. وَالتَّسَنُّنُ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فی اطعام طعام. اطعام طعام کے سلسلے میں حضور کی سنت ہے, اس پر عمل کرنے کے لیے ہم کھلا رہے ہیں.
وہ دونوں جگہ ہے. اس نیت سے کھانا کھلانا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھلاتے تھے، سنت کا بھی ثواب ملے گا. کھلانے کا ثواب الگ اور سنت کی اتباع کی الگ. اس بنا پہ اطعام کھانا کھلانا اس نیت سے کہ اللہ خوش ہو جائے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى مُسْكِينٍ عَلَى حُبِّهِ مسکینوں یتیموں واسیرا، باوجود اپنی حاجت کے خود بھوکے پیاسے ہیں، لیکن اطعام کی وجہ سے اطعام کا کام جاری کیے ہوئے ہیں. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینوں یتیموں واسیرا. اللہ غنی. کیا قرآن ہے مولانا، معمولی قرآن ہے. تلاوت قرآن بہت بڑی لذیذ چیز ہے. حضرت شیخ محمد صاحب کے گیا ایک پنڈت تھانہ بھور میں تھے، 3 آفتاب شیخ رامی، حضرت رامی صاحب شہید، اور حضرت حائی صاحب، ایک مولانا شیخ محمد صاحب بہت بڑے محدث تھے. ان کے پاس ایک گیا پنڈت نے کہا کہ مولانا آپ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں بڑا اثر ہے، ہم تو اتنا پڑھتے ہیں کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ حضرت ہی سے میں نے سنا، سورہ کا شروع کیا اعوذ باللہ، سنو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف اور قرآن مجید. اب پڑھنا شروع کیا، کہا بس یہ بنا سمجھ گیا واقعی اثر ہے. کہا پڑھو، دل سے پڑھو، ایمان کے ساتھ پڑھو، اثر ہے. ایمان کے ساتھ پڑھو، اثر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اثر رکھا ہے. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ ابتدا میں ہم قرآن پڑھتے تھے، سنتے تھے، بہت روتے تھے. اب کچھ پرانا ہو گیا تو کچھ کم ہو گیا حال، لیکن اثر تو ہے ہی ہے. لیکن وہ اثر ختم نہیں ہوا ہے. اس کی مثال حضرت تھانوی دیتے ہیں کہ جیسے نیا گھڑا ہوتا ہے، پانی اس میں ڈالی تو سنسنائے گا، اور جب پرانا ہو جائے تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. تو یہ نہیں کہ اس کا اثر ختم ہو گیا پانی کا، اس کے اندر تحمل کا مادہ پیدا ہو گیا. تو ابوبکر صدیق کے اندر ایک تحمل کا مادہ ہو گیا جس کی بنا پر برداشت کر جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یطعمون الطعام علی حبہ، قرآن ہے، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینوں یتیموں واسیرا. اللہ غنی. کیسا عمدہ کلام ہے. مجھے یہی افسوس ہوتا ہے، میں افسوس میں تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں سن بھی نہیں پا رہا ہوں ٹھیک ہے. میں تو اس وجہ سے بیان کبھی کر رہا ہوں. میں نے کہا ابھی اتنا اچھا پڑھا سنا میں نے، لیکن جو لطف جو ذوق تھا میرا اس میں کمی پایا. میں نے دعا کیجیے پورا ہو جائے. بیماری کی وجہ سے بلڈ پریشر کبھی لو ہوتا ہے، کبھی زیادہ، اس میں طبیعت یکساں نہیں رہتی ہے. کبھی مجھے مرض نہیں چاہیے لیکن کچھ ہی دن سے ہو گیا. اب مرنے کا وقت ہے تو یہ سب تو ہو گئی، تو ہونا ہی ہے. www.attableek.com. آنے والی کس سے ٹھہری جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، کوئی نہیں. یقال کل یوم مات فلان و فلان، یقال یومن مات عمر، عمر بجا قمر کہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر دن کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی مر گیا، فلاں آدمی مر گیا. ایک دن کہا جائے گا کہ عمر بھی مر گیا. یہ مراقبہ موت ہے کہ نہیں؟ یہ تصوف ہے نہیں؟ سب سے اہم تصوف میں مراقبہ موت ہے. حضرت عمر سے سنت معلوم کی خلفاء راشدین کی سنت ثابت ہو گئی. تصوف پہ انکار کیجیے گا، بدعت کہیے گا، ہرگز مت کہیے گا. سب سنت سے ثابت ہے، تب تصوف سے ثابت. ایک بہت بڑے ادیب تھے، تابعین میں مفہوم تھے، نام ابھی بھول گیا میں. وہ آئے حضرت عمر کی خدمت میں. ان کی فصاحت و بلاغت والی بات سنی، بہت مشہور ہے، فصاحت و بلاغت والی بات سنی. تو کہا تم جاؤ فلاں کمرے میں رہو. رہنے لگے اور کہا روزانہ ہم سے مل لیا کرو، روزانہ مل لیا کرو. آتے تھے، کچھ کہتے نہیں تھے. حضرت عمر جامع صغیر میں یہ ہے، کچھ کہتے نہیں تھے. کہا تھا جاؤ میں رہو. اب ایک دن رکھا کہ 2 دن رکھا کہ 3 دن رکھا کہ 10 دن رکھا کہ 40 دن، کچھ پتہ نہیں. ہاں اس میں ہے کچھ مرضی مقصد. آخری دن آئے جب آخر میں کہا کہ جاؤ.
میں نے سمجھا تھا کہ تمہاری فصاحت اور بلاغت کو کہ اس حدیث کے مطابق تو نہیں ہے. اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم لسان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں سب سے زیادہ خوف اس عالم سے کرتا ہوں جو چرب زبان ہو. میں نے تمہارے اندر یہ بات پائی تھی، اس وجہ سے تم کو خلوت میں رکھا، لیکن اب مجھ کو اطمینان ہو گیا کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو، گھر جا سکتے ہو. خلوت والی یہ خانقاہ کے خلاف ہے. یہ خانقاہ کو نہیں جاتے، اصلاحی کے لیے تو رکھا ان کو کئی دن. اصلاح معلومات ہے یہ بھی اصلاح کے لائق چیز ہے. اب اس کو تو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے. ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں کہ ابتداءً خطابت بھی مت کرو اور طبابت بھی نہ کرو، کیونکہ اس سے تمہارے ذہن کو اس سے تشدد پیدا ہوگا، عجب پیدا ہوگا. لیکن آپ کوئی سوچتا ہے سب سے پہلے تقریر تم ہی کرو. کتنے بگڑ جاتے ہیں اسی میں، اپنے اکابر سے مستغنی ہو جاتے ہیں اس تقریر کی وجہ سے. تمہاری تقریر کیا ہے؟ رتی رتائی تقریر ہے، اس میں عجب بھی ہے، کبر بھی ہے، آر بھی ہے، استکبار بھی ہے، سب کچھ ہے. کیا تمہاری تقریر نہ پکڑے گی؟ اس میں نہ پڑے. دوستو، جب ہم لوگ کوئی ایک عالم بہت بڑے تھے، انہوں نے لکھا کہ احتیاج اور افتقار ہے نا، فقر سے کہا، مجھ سے کہا نہیں لے جاؤ، کہو کہ کہہ دو کہ دل درست کرنے کی جگہ ہے، اس زبان درست کرنے کی جگہ نہیں ہے. خط تک کیا خط کو صرف مقفع عبارت انہوں نے کہا ہے، افتقار اور احتیاج دونوں ایک ہی معنی میں ہے. تو کہا کہ جا کہہ دو ان سے کہ یہ جگہ دل کو درست کرنے کی ہے، زبان کو درست کرنے کی جگہ نہیں ہے. اصلاح کر دیا، جواب بھی نہیں لکھا اس پر، مقصد کو بدلایا. یہ خانقاہیں تربیت اخلاق کے لیے ہیں، تزکیت نفوس کے لیے ہیں. ایک دفعہ ایک صاحب کو میں نے کہا، بہت بڑے، ان کا نام آپ لوگ جانتے ہیں لیکن میں کہوں گا نہیں، میرے ساتھی تھے وہ، تو چلے گئے تھے کہیں، آئے، میں نے کہا مولانا رہو یہاں پر، لکھو پڑھو دیکھو کتنے مواقع ہیں. تو مجھ سے کہا حضرت نے کہ تم کو یہی سکھانا تھا، لکھو پڑھو. نہیں پسند کیا. میں تو ان کو کہا تھا تسلی کے لکھیے پڑھیے، یہاں موقع ہے. کہا یہی کہنا تھا، تم کو یہ کہنا چاہتا کہ رہو، اصلاح کرو اپنے نفس کی، اور نفس کے اندر یہ کہنا چاہیے تھا. تم نے یہ کیوں کہا؟ ہماری خود پکڑ ہو گئی. ہم سمجھے بڑی عمدہ بات ہم نے سمجھایا ان کو رہنے لیے. دوستو، اصلاح نفس بہت بڑی چیز ہے، بنیاد اسی پر ہے. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. اس کی اہمیت تو آ جائے سمجھنے. آپ نے اس میں سنا ہوگا، مستحی اور مستکبر علم حاصل نہیں کر سکتا. بخاری نے کہا، ہمارے حضرت کہتے تھے کہ میں کہتا ہوں صرف مستکبر علم حاصل نہیں کر سکتا. وہ مستحی جو کسی کے سامنے جھکے نہیں، وہ مستحی نہیں ہے بلکہ وہ بھی مستکبر ہے. تو ایک ہی چیز ہوئی، مستکبر جو حیا مانے استفادہ ہو، وہ حیا مذموم ہے، مذموم محمود نہیں ہے. حیا کے بھی موقع ہوتا ہے. جو تم کو جھکنے سے مانے ہو جائے اہل علم کے سامنے، یہ حیا محمود نہیں ہے. یہ اصلاح ہمارے بزرگوں کے ہاں ان چیزوں کا بہت زیادہ. حضرت تھانوی کے ایک صاحب گئے، بڑے عالم تھے. تو حضرت نے کہا کہ آپ رہیے، ان کو سمجھتے رہے ہوں گے، بڑے عالم تھے، آپ رہیے لیکن مکالمت اور مخاطبت نہیں ہونا چاہیے. نہ آپ مجھ سے کوئی کلام کریں گے، نہ لکھے پڑھیں گے خط. مکاتبت اور مخاطبت نہیں، اس شرط پر ان کو رکھا. یہ ہے مسلم امت، یوں ہی تھوڑے نا، حکیم الامت نے تمام علماء نے تسلیم کر لیا ان کو. وہ رہے بیچارے خانقاہ میں رہنے تھے، مجلس میں بیٹھے.
آپس میں کوئی بات ہونے لگی. اب عثمانی رہے ہوں جو لوگ بڑے لوگ تھے, حضرت تھانوی سے کی بات میں گفتگو ہونے لگی. وہ بول دیے, حضرت نے فرمایا کہ آپ سے تو یہ معاہدہ تھا کہ ہم مخاطبت اور مکاتبت نہیں کریں گے, یہ تو مخاطب ہوئے آپ. کہا حضرت بھول گیا تھا. کہا اٹھیے جائیے سیدری میں. اٹھا دیا. کھڑے جب ہو گئے تو کہا کہ حضرت میں صحیح بات بتاؤں گا. کہا بتائیے. کہا مجھے یاد تھا, بھولا اولا نہیں تھا, لیکن سب لوگ بات کر رہے تھے, میں نے سمجھا کہ اگر میں نہیں بولوں گا تو مجھ کو تو جاہل سمجھیں گے, اس لیے بول دیا. کہا میں نے یہ تجویز کیا, تو بچ جائیے. یہاں پگڑی اچھلتی ہے, اسے میں خانہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس اصلاحات ان کی اب بھی الحمدللہ تعلیمات اب بھی جاری ہے. ابھی مولانا یوسف صاحب مطالعہ نے خط لکھا, پڑھیے گا, بہت زبردست خط لکھا. حضرت تھانوی کی تعلیم میں کہ ایسی تعلیم کیا ہے کہ دنیا میں ان کی تعلیم اب بھی جاری ہے. مولانا یوسف صاحب مطالعہ نے لکھا. ابھی ہم لوگ بہت تعجب, 8ویں جلد میں فوراً میں نے کہا اس کو شائع کرو. اللہ تعالیٰ ان حضرات کے تعلیمات کو جاری رکھنے کی بھی توفیق دے. یہ بجلی کچھ نہیں ہے. اب سب ہم لوگ بھی بجلی پہ آ گئے ہیں, بلب پہ آ چکے ہیں. جیسے چراغاں ہوتا ہے اسی طرح ہمارے جلسوں میں بھی وہی ہوتا ہے. کوئی بریلیت دیوبندیوں کوئی زیادہ فرق نہیں ہو گیا ہے. ایک خانقاہ میں بجلی آ گئی. انہوں نے لکھا حضرت ماشاء اللہ صاحب کو کہ حضرت بجلی آ گئی. کیا ٹھیک ہے, جب اصلی روشنی چلی گئی تب اسی پہ اکتفا کرو. اصلی روشنی ہے, روشنی خانقاہ کی کیا ہے, ذکر اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں بھی چراغ بھی نہیں تھا. تہجد کو تھا تب سے کہتے تھے, لیکن اس کے باوجود مدینہ ان کا منورہ تھا, بغیر بلب کے, بغیر راٹ کے. المدینۃ المنورۃ بانوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم. انوار رسول کچھ اور ہے. نور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے السینہ درویشاں بائے جست, شاہ فرماتے ہیں قاضی, نور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا السینہ درویشاں بائے جست. حضور کا ایک نور تھا, وہ چلا آ رہا ہے. اس نور کے طالب بنو. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. دل میں کچھ آئے نور. کتنے رمضان آئے چلے گئے. اللہ ہم لوگوں کے قلوب میں اپنی محبت کا نور. الہی مقصود من توئی و رضائے تو, محبت اور معرفت خود میں دے. اپنی محبت اور معرفت یہ اصل ہے. حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب فرماتے ہیں کہ جو کچھ مجھ کو ملا اسی دعا سے ملا ہے. شاہ اللہ صاحب والد, الہی مقصود من توئی و رضائے تو, محبت اور معرفت خود میں دے. بہت اچھی طرح. حضرت معاذ صدیق صاحب بادوی نے پوچھا حضرت کچھ نصیحت کیجیے. فرمایا کہ نصیحت یہ ہے کہ یہ پڑھا کیجیے, نور قلوبی, اللہم طہر قلبی عن غیرک, اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک. یہ معاذ صدیق صاحب کو بدلایا. ہمارے قلوب کو نجاسات سے پاک کر دیجیے. کون سے نجاسات؟ حسد کا نہیں, حسد کی نجاست ہے, کبر کی نجاست ہے, بھرا ہوا ہے مال, اس کو دور کیجیے. اور جب تک یہ دور نہیں کرو گے نور معرفت آئے گی نہیں. اس میں حضور ہے نور معرفت. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق میں. بہرحال اللہ تعالی نے یہ سب طریقے ہم کو بتلائے ہیں اصلاح کے لیے. تو زکوٰۃ کے کیا, حسنوا اموالکم بزکوٰۃ وداووا مرضاکم بالصدقات. اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقات دے کر کے. یہ بھی عمل کی چیز ہوئی کہ نہیں. زکوٰۃ اس کے بعد صدقات آ گیا. داووا مرضاکم بالصدقات, صدقات دے کر کے. ہمارے لڑکے وغیرہ بیمار ہوتے تھے, فوراً حضرت کہتے تھے اجی 10 روپے لو جائے, صدقہ کر دو, صدقہ کرو. اب جو بوڑھی عورتیں جو ہوتی تھی ہم جا کے صدقہ کرتے. اتنا عمل بھی تھا اس پر. اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر ہم کو اطمینان اور سکون اعتقاد عطا فرمائے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ دفع کرو انواع بلا کو دعا کے ذریعے سے.
اللہ ہم سب کو توفیق دے دعا کرنے کی، دعا پر اعتماد ہو، دعا پر بھروسہ ہو کہ دعا اللہ تعالیٰ ادعونی استجب لکم. بہرحال یہ میرے ذہن میں بات آئی، حسنوا اموالکم بالزکات، اموال کو زکات. دعو مرضاکم معلوم کہ علاج کا حکم ہو رہا ہے، اس پر اس استدلال میں اتنی بات ہو گئی ہے. دعو مرضاکم یعنی کہ ان کو چھوڑ دو، دعو علاج کرو. معلوم ہے کہ مرض کا علاج مسنون ہوا کہ نہیں؟ حضور اور تو دلال تو الگ ہے. میں دلیل دیتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ اپنے مرضا کا علاج کرو، تو علاج مسنون ہوگا کہ نہیں؟ قولی علاج مسنون. اسی پر میں نے پڑھا تھا، بہت استعداد نہیں تھا لیکن اب آپ لوگ برکت سے استعداد ہو گئے. دعو مرضاکم بالصدقات، صدقات دے کر کے. ایک بہت بڑے امیر تھے، یہ بھی وہاں شاہ اللہ صاحب بہت بیان کرتے تھے، اس کا اندازہ تو مضمون سے ہو رہا ہے نا کیسے بیان کرتے تھے. ایک آدمی بہت امیر کبیر تھے، ان کو بڑا اطمینان تھا صدقہ پر. بڑے سے بڑے حکیم کو بلاتے تھے اور نسخہ لکھواتے تھے اور دکان بھیجتے تھے. دوا فروش ہو گیا، کبھی جا کے پوچھا کہ کتنے کا ہے یہ نسخہ، کتنے میں بنے گا؟ خوب اچھی طرح پوچھ کیا نا. اب بتاتے تھا جو ہو رہا 10 روپیہ 20 روپیہ 100 روپیہ جگہ میں. پھر اس کو دوا لینے کے لیے نہیں بھیجتے تھے، اتنا صدقہ کر دیتے تھے اور اچھے ہو جاتے تھے. یقین اللہ ہم سب لوگوں کو ان اللہ کے وعدوں پر یقین پیدا فرمائے. اجزیہ جزاؤں کو بھی سوچو کہ ہم عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ہم کو جزا بھی دے گا، اور یقین کرو کہ ضرور دے گا. اللہ نے جو وعدہ کیا پورا کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان وعدوں پر، ان تعلیمات پر عمل کی توفیق دے، یقین پیدا کر دے. یقین ہوگا انشاءاللہ. یقین کے بعد علم سے یقین، یقین سے سب مراتب واضح، سب حجابات ختم. بہرحال میں آپ لوگوں سے دعا بھی کرتا ہوں. مرض پر میں نے کہا کہ مرض کی وجہ سے کچھ کمی محسوس ہے، میں بہت رنجیدہ تھا، اس وجہ سے فوراً حکیم جی کو بلایا، حکیم کو نہیں بلایا تھا. تو وہی علاج معاجر کچھ دیر ہو گئی، معاف کیجیے گا آپ لوگ، کافی دیر ہو گئی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. رمضان شریف ہے، بہت بابرکت ہے. ہمارے حضرت کا مضمون 2 دن سے سنایا جا رہا ہے، کتنا اہم مضمون ہے. اس میں ایک بات میں نے مولانا سنائی، بہت مجھے پسند آئی ہے. فرمایا کہ مشابہت پر فرشتوں سے مشابہت ہو جاتی ہے، کھانے میں نہیں کھاتے، وہ بھی نہیں کھاتے ہمیں. تو ہم لوگ یا عام لوگ، میرا خیال ہے یہ اتنی بیان کرتے ہیں کہ فرشتوں سے مشابہت ہو جاتی ہے، کس سے؟ نہ کھانے میں. یہ ایک بات جو حضرت نے کہی کہ صحیح مشابہت اس صورت میں ہوئی کہ وہ معصیت بھی نہیں کرتے، کھاتے پیتے بھی نہیں اور معصیت بھی لا یاسو نہیں، وہ معصیت نہیں کرتے. تو تمہارے روزے کی برکت یہ ہونی چاہیے کہ کھاؤ پیو بھی نہیں اور معصیت بھی نہیں، تب مشابہت فرشتوں سے ہوگی. یہ مجھے بہت پسند آئی بات، میں نے کہا بھی لوگوں سے، یہ حضرت نے کہا نہیں. ہم لوگ بالکل بیان کرتے ہیں اس کو کہ مشابہت نہیں، فرشتے یہ کھاتے نہیں ہیں، ہم لوگ بھی نہیں کھاتے یہ. لیکن یہ کہ اصلی مشابہت یا مکمل مشابہت اس صورت میں ہوگی کہ جیسے وہ کھاتے پیتے نہیں، معصیت بھی نہیں کرتے، تم بھی جب معصیت نہیں کرو گے تب صحیح مشابہت ہوگی. اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ حضرت کے علوم تھے، معارف تھے، اور فرماتے تھے کہ میں اس کمرے میں کہیں گئے نہیں، کمرے میں بیٹھے رہتے تھے. اور کہتے میں یہ بیان جو کر رہا ہوں، الحمدللہ ہم لوگ رہتے تھے، حضرت ایک سطر بھی اس میں لکھا نہیں ہوگا. لکھا ہم نے لکھا، یہ جامی نے لکھا ہے، کوئی لکھنے والا نہیں. اور بہت بڑے بڑے مضامین رہتے تھے ہم لوگ کر کے. ہمارے یہاں کوئی پہلے ہی ہو رہا ایسا کچھ نہیں، کوئی 1-2 سطر بھی لکھ نہیں پاتے لوگ. 1-2 سطر بھی نہیں لکھ پاتے. سب ہم لوگ لکھنا، وہ کچھ ہی لکھتے تھے، بھولتے رہتے تھے. نہیں، اللہ کا شکر ہے حضرت کی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان کے طریقے پر چلنے کی، ان کے علوم سے، ان کے معارف سے حصہ. کیا میں کہہ رہا تھا، کوئی خالت کہہ رہا تھا یہ بہت زیادہ. ہاں یہ فرماتے تھے، کمرے میں بیٹھے رہتے تھے، کہتے تھے میں یہ جو بول رہا ہوں یہ آواز میری کمرے کے باہر بھی نہیں جا رہی ہے، یہ خدا نے چاہا تو میری آواز پوری دنیا میں باہر چلی جائے گی. ایک کافی سے
میں یہ بول رہا ہوں، میری آواز کمرے کے باہر بھی نہیں جا رہی ہے، لیکن خدا نے چاہا تو میری آواز دنیا میں پھیل جائے گی، چلیے یہ بہت کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کا ذریعہ بنائے، آپ سب لوگ ذریعہ بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سنا دیا، آج گئی یہاں آواز آ گئی، دوسرے لوگ بہت سے لوگوں نے سن لیا، دنیا میں پہنچ گئی آواز ان کی۔ اس بنا پر دعا کریے اللہ تعالیٰ، ہم سب محتاج ہیں دعاؤں کے، سب کمزور ہیں، علمی اعتبار سے بھی، عملی اور صحت سبھی اعتبار سے محتاج ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ظاہری صحت بھی دے اور باطنی صحت دے، تمام دینی اور دنیوی حاجات کو اللہ اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے، تمام فتنوں سے، شرور سے، آفات سے جو بہت سے متوقع ہیں اللہ ان سے حفاظت کرے، ان کے پاس میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے اثر کو ختم کر دے ان کے اختیار میں۔ اس وجہ سے دعا کیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں، صحابہ کرام، رمضان شریف، قرآن پاک کے طفیل میں ہماری تمام نشستوں کو اور مجلسوں کو بھی قبول فرمائے، ہمارے بولنے کو بھی قبول فرمائے اور ظاہری اور باطنی صحت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے یہاں آنا مبارک فرمائے۔ اللہ کی محبت میں، طلب میں آپ حضرات تشریف لائے، یہ آپ لوگوں کے لیے جیسی سعادت ہے اس سے زیادہ میرے لیے سعادت ہے کہ اتنے صالحین کا یہاں اجتماع ہے، وہ قلوب صالحین کی کا ایک امتثال ہو رہا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔